أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. صدق اللہ العظیم. اور اللہ نے غزوہ بدر میں فرشتوں کی مدد کو تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا، اور اس لیے تاکہ تمہارا دل اس سے مطمئن ہو جائے. اور حقیقی مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے. اور یہ مدد اس لیے فرمائی تاکہ اللہ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے، اور پھر وہ نامراد ناکام ہو کر واپس لوٹیں. یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 126، 127، پارہ نمبر 3، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 4. رکوع نمبر 4 میں اصل مقصد غزوہ احد کو بتلانا ہے، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوتے ہوتے شکست ہو گئی، لیکن بیچ میں اللہ تبارک و تعالی غزوہ بدر کے واقعہ کو لا کر اس طرف اشارہ فرمانا چاہتا ہے کہ کبھی بھی برے حالات آ جائیں تو اپنے آپ کو کم ہمت، بے صبرا پن اور دل چھوٹا مت کرنا. برے حالات میں ثابت قدم رہنا اور برے حالات میں پرانی اچھی حالت کو یاد رکھنا. کبھی بھی مایوس مت ہونا. چنانچہ ان آیتوں سے پہلے غزوہ احد کا تذکرہ ہے، پھر اس آیت کے بعد کل اور پرسوں کل جو آیت آئے گی انشاءاللہ اس میں بھی غزوہ احد کا تذکرہ ہے. بیچ میں غزوہ بدر کی کامیابی اور اس کی نصیحت کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ کبھی بھی برے حالات میں پرانی اچھی باتوں کو یاد کر لینا، اس سے تمہارے اندر ہمت پیدا ہوگی، برے حالات سے لڑنے کی طاقت پیدا ہوگی. چنانچہ مثلا آپ دیکھیں، میاں بیوی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں وقتاً فوقتاً رنجشیں اور اوپر نیچے دونوں میں کبھی نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں. یہ فطری بات ہے. دنیا کا کوئی شوہر کوئی بیوی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی ہم دونوں میں تو کبھی لڑائی ہوئی نہیں. ایسا نہیں. 2 برتن 3 برتن 4 برتن ایک ساتھ رہتے ہیں تو ٹن ٹن ہونا ہی ہونا ہے، فطری بات ہے. کمال یہ ہے کہ ہم دونوں کے اندر اس کو خراب نہ ہونے دیں. تو جب میاں بیوی میں کبھی رنجش ہو جائے، میاں ناراض ہو جائے بیوی سے، تو میاں تنہائی میں بیٹھ کے جائزہ لے، حالات ابھی خراب ہیں لیکن اس سے پہلے کہ حالات کتنے اچھے تھے. ہم دونوں کے اندر کتنا پیار، کتنا ملن، کتنا وہ سب تھا. جانے دو، بچی ہے، مجبور ہے، سب کچھ کو چھوڑ کر، ماں باپ، اپنی بہن، سہیلیوں، سب کو چھوڑ کر میری خاطر میرے گھر آئی ہے. اس کی خوبی کو یاد کریں تو آپ کی رنجشیں فوراً ختم ہو جائیں گی. حدیث پاک میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تمہاری بیوی کے اندر کوئی خرابی نظر آئے تو اس کی کسی خوبی کو یاد کر لو. اور بیوی کی ایک سب سے بڑی خوبی کہ اگر شوہر اس کو یاد کر لے تو کبھی بھی بیوی سے ناراض نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شوہر کی جنسی خواہش کی تکمیل صرف اور صرف بیوی سے ہو سکتی ہے، کسی اور سے نہیں. صرف یہ ایک خواہش ایسی ہے کہ بیوی کے علاوہ کوئی پوری دنیا کی کوئی عورت نہیں کر سکتی. جنسی خواہش کی تکمیل مخصوص تعلقات، ازدواجی جو رشتہ کہلایا جاتا ہے. تو شوہر یہ سوچے کہ مجھ کو حرام کام سے بچانے کا ذریعہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے میری بیوی.
ہم کتنے ہی لڑ لیں، رات میں تو ہم کو اکٹھا ہی ہونا ہے۔ تو شوہر اگر اس نقطۂ نظر سے اس اچھی حالت کو یاد کر لے بیوی کی، تو یاد رکھیے بیوی سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ اور بیوی بھی جب اس کو تکلیف ہو جائے شوہر سے، تو شوہر کی ہر تکلیف کو بھول کر صرف یہ خوبی یاد کرے کہ بیوی کی جائز خواہش کو پوری کرنے والا، یعنی میاں بیوی کا رشتہ ہونے والا، وہ صرف اور صرف اس کا شوہر ہی پورا کر سکتا ہے جائز طریقے سے، دنیا کا کوئی مرد پورا نہیں کر سکتا اس کی جنسی خواہش کی تکمیل کو۔ تو بیوی یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شوہر کو میرے لیے اتنا بڑا اعزاز بنایا ہے کہ وہ اعزاز کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا، جانے دو اس کی ہر تکلیف کو میں معاف کرتی ہوں۔ تو یاد رکھیے میاں بیوی میں ہمیشہ اچھے رشتے رہیں گے۔ اس لیے یہ آیت پیغام دیتی ہے کبھی بھی برے حالات میں اچھی حالت کو یاد کرنا۔ ہم برے حالات سے لڑنے والے ہو جائیں گے، صرف رونا نہیں۔ حکیم لقمان نے اپنے آقا کے یہاں جو مزدوری کیا کرتے تھے، آقا اتنا چاہتا تھا کہ کچھ بھی اچھی چیز آتا تو پہلے اپنے اس حضرت حکیم لقمان کو کھلاتا تھا آقا، بعد میں خود محبت میں۔ ایک مرتبہ خربوز آیا، خربوز کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر آقا کھلا رہا ہے، وہ بنا کر چھوٹے چھوٹے پرزے بنا کر۔ حضرت لقمان ہے کہ کھا رہے ہیں الحمدللہ، کھا رہے ہیں۔ بعد میں ایک دو بچ گیا تو آقا نے کہا اب میں کھا لیتا ہوں۔ آقا نے جیسے ہی خربوزہ کے ایک ٹکڑے کو زبان پر رکھا، زبان پہ چھالے پڑ گئے، اتنا کڑوا تھا کہ اگل دیا۔ کہا لقمان تم اتنے سارے کھا گئے بغیر چوں اور چرا کے، میں زبان پر رکھتے میری حالت خراب ہو گئی، تم بولے تک نہیں۔ تو بڑا حکیمانہ جواب دیا تھا حضرت لقمان نے، اس لیے ان کو حکیم کہا جاتا ہے۔ بڑی حکمت والی باتیں کیا کرتے تھے کہ آقا جس ہاتھوں کے ذریعے سے اور جن ہاتھوں نے ہمیشہ مجھے میٹھی اور اچھی نعمتیں کھلائی، ایک آدھ مرتبہ یا کبھی کڑوی نعمتیں بھی آ جائے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو مجھ کو شرم آئی کہ جن ہاتھوں کے ذریعے سے مجھ کو ہمیشہ اچھی نعمتیں ملتی رہی، آج اگر وہ نعمت کڑوی ہے تو میں کیسے چوں چرا کر دوں۔ یہی رشتہ ہمارا اور اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں اچھی حالت میں رکھتا ہے، اچھی نعمتیں کھلاتا ہے، اچھے حالات میں رکھتا ہے۔ کبھی حالات ہمارے مزاج کے خلاف ہو جائیں، کبھی کاروبار خراب ہو جائے، کبھی میاں بیوی کے رشتے خراب ہو جائیں، تو ہم اللہ سے گلہ شکوہ نہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اور حالات کو اچھا کرے گا۔ بہرحال تو ایک پیغام یہ ہے کہ کبھی بھی برے حالات میں اچھے حالات سے تسلی لیجئے اور اس سے روشنی حاصل کیجیے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ مدد میں نے جنگ بدر میں فرشتوں سے تمہاری کی ہے تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، اطمینان قلب ہو، اور تم لوگ میدان میں آئے، ظاہری اسباب کو اختیار کرے، اس لیے میں نے فرشتے اتار کے مدد کیا تمہاری۔ ورنہ اللہ چاہتا سب لوگوں کو بول دیتے کہ بھائی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، فرشتوں سے میں تمہاری مدد کروا دیتا ہوں، میدان تم لوگ جیت جاؤ گے۔ نہیں، میدان میں جاؤ۔ مطلب یہ ہوا ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ہے، پھر اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگل میں اونٹ چراتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، کبھی مجھ کو ایسا ہوتا ہے کہ اونٹ کو باندھ دوں پھر بھروسہ کروں، یعنی میں نماز میں لگ جاؤں اور اونٹ کھلا رہے اور بھروسہ کروں کہ اونٹ بھاگے گا نہیں، چوری نہیں ہوگا۔ بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے اونٹ کو باندھو پھر بھروسہ کرو کہ تاکہ اونٹ چوری نہ ہو، کوئی غائب نہ ہو جائے۔ تو پہلے ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ہے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، تب مدد آئے گی۔ آپ نے مرغی خریدا نہیں، کرے اللہ انڈا دے دے، مرغی کا انڈا دے دے، کیسے ہوتا بھائی؟ مرغی خریدو پھر انڈا دے گی وہ۔ ایک بچہ ہے امتحان لکھا ہی نہیں، کہ اللہ مجھے امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب کر دے، کیسے ہوتا بھائی؟ ظاہری اسباب اختیار کرو، امتحان لکھو، بیٹھو اس میں لکھو، تھوڑی بہت غلطی ہو گئی وہ دعا کرو، ہو سکتا ہے اللہ جو ہے ممتحن کو جو ہے
معافی کے نظر سے اور چشم پوشی کی نظر سے گزرنے کی توفیق دے، تمہیں کامیاب کر دے۔ ایک امتحان میں بچہ لکھا ہی نہیں، اچھے نمبرات سے اللہ کامیاب کر دے۔ نہیں، پہلے امتحان لکھو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ اسی طرح سے آپ اور ہم دیکھتے ہیں، ایک آدمی نے شادی کیا ہی نہیں کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کیسے ہوگا بھائی؟ آپ پہلے شادی کیجئے، بیوی لائیے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے نیک اولاد کی دعا کیجئے، اللہ ضرور نیک اولاد دے گا۔ تو یہ آیتیں ہمیں اس بات کا واضح پیغام دیتی ہیں کہ ہم اور آپ پہلے ظاہری اسباب اختیار کریں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں، ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ جیسے غزوہ بدر میں ایک آدمی روزہ رکھتا ہی نہیں، اے اللہ میرے روزے کو قبول فرما۔ کیسے ہوتا بھائی؟ آپ روزہ رکھیے، نماز پڑھیے، پھر دعا کیجیے، اللہ روزے کو بھی قبول کرے گا، نماز کو بھی قبول کرے گا، اور اللہ کی مدد آئے گی۔ آج ہمارا حال یہی ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے کوئی بھی آدمی روزہ ہرگز ہرگز نہ چھوڑے۔ میں بہت درد کے ساتھ کہتا ہوں، ہماری کتنی بہنیں، ہماری کتنی مائیں اور بیٹیاں ہیں جو صحت مند ہیں اور روزہ چھوڑ رہی ہیں۔ ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں صاحب اگر ہم روزہ رکھیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ یاد رکھیے، روزہ رکھنا فرض ہے رمضان کے دنوں میں۔ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، اور اللہ اپنے باغیوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ آج ہم پر برے حالات اس لیے بھی ہیں کہ ہم نے اللہ سے بغاوت لے رکھی ہے مول۔ البتہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم روزہ رکھ کے کام نہیں کر سکتے، ان کو چاہیے کہ ہاف ڈے کر لیں، کچھ بھی آگے پیچھے کر کے کر لیں، مگر روزہ تو نہ چھوڑیں۔ کہ ہم اپنی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، دین بھی اور دنیا بھی برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے آج 9 روزہ الحمدللہ ہم لوگوں کا مکمل ہوگا۔ آئندہ تو خیال کریں کہ روزے کو کسی بھی حال میں ہرگز ہرگز نہ چھوڑ دیں۔ یاد رکھیے رزق کا انتظام اللہ نے اپنے سر لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، پارہ نمبر 12 آیت نمبر 1۔ ہر رینگنے والے جس کے اندر بھی اللہ نے بھوک کی طاقت دی ہے، اس کو کھلانے پلانے کا رزق کا انتظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، کھلا کر سلاتا ہے۔ آپ نے کہیں بھی سنا ہے فلاں پاگل یا کوئی فلاں آدمی بغیر کھائے پیے ہی سو گیا؟ اللہ کبھی بھوکا نہیں سلاتا ہے، بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن بھوکا کبھی سلاتا نہیں ہے۔ تو جس کا انتظام اللہ نے خود لیا ہے کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، کھلاتے رہیں گے، تو اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن جس کا انتظام اللہ نے اپنے سر نہیں لیا ہے، اس کے لیے ہم دن رات بیکار جگہ محنت کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے جنت کی ضمانت اللہ نے اپنے سر نہیں لی ہے کہ تم کچھ بھی کر لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ رزق کا انتظام اللہ نے اپنے سر لیا ہے۔ میں تمہیں کھلاؤں، پیدا کیا ہوں تو ضرور کھلاؤں گا، لیکن ہم رزق کے لیے ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر آفس جاتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں، یہاں ملک کو چھوڑ کر 7 سمندر پار بھی چلے جاتے ہیں۔ کس لیے بھائی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رزق کے لیے، پیٹ کے لیے۔ حالانکہ اس کا انتظام اللہ نے اپنے سر لے رکھا ہے رزق کا، تم کہیں بھی رہو میں کھلاؤں گا۔ تو جس چیز کا انتظام یقینی طور پر اللہ نے لیا ہے، ہم اس کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کی ضمانت، مثلا جنت ہم کو ملنا یقینی ہے یا نہیں ہے، اس کا یقین ہم کو نہیں ہے، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم گھر سے چھوڑ کر مسجد نہیں آ سکتے، ہماری عورتیں گھر میں رہ کر وہیں بیٹھ کر مصلی نہیں بچھا سکتی۔ یہ کیسی الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم اور آپ اللہ سے خصوصاً رمضان میں بغاوت مول نہ لیں۔ کسی بھی حال میں 30 روزے کو ہم یقینی بنائیں، یقین مانیے یہ سب چیزیں آئیں گی تو اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے اس بات کا، ظاہری اسباب اختیار کرو تو اللہ کی مدد آئے گی۔ جیسے غزوہ بدر میں وہ لوگ میدان میں گئے تو اللہ کی مدد آئی، ورنہ اللہ چاہتا تو گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ فرشتوں سے مدد کروا سکتا تھا، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے میں پھر کہتا ہوں ظاہری اسباب اختیار کیجئے، اللہ کی مدد آئے گی۔
امتحان لکھیے پھر کامیابی آئے گی، اور کسی بھی حال میں آپ ہم رمضان کے روزے کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بہانے کو پاؤں تلے رون دیجئے۔ آپ کے جاننے والوں میں، دوست و احباب میں کوئی بھی ہو، پیار سے سمجھائیے کہ رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑی ڈیوٹی یہ روزہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، امت کے ہر طبقے کو اور امت کی ہر ماں بہن بہو بیٹیوں کو پورے روزے خوش و خضوع کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ اس کو معاف فرمائے۔